بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ جنت میں مومنین کو اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا بدلہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح آخرت الجزا ہے۔ اب دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سب مسلمانوں کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت میں داخل فرمائے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں اور کوئی خوف نہ بھی ہو تو مرنے کا خوف تو سبھی کو ہوتا ہے کہ سب نعمتیں موجود ہیں مگر ان سب کو چھوڑ کر ایک دن مر جانا ہے، مگر آخرت میں ایسا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنا ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو، ہمیں جنت مل جائے۔ خواتین کو اکثر اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایسے اعمال موجود نہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، مثلاً بعد جماعت نماز کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ مرد ان اعمال پر عمل کر کے آرام سے جنت کو پا سکتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں رہ کر کیسے جنت حاصل کریں؟ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے خواتین جنت حاصل کر سکتی ہیں؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ دوڑ کے چکر لگانے میں اپنے رول ماڈل بدل لیے۔ ہمارے رول ماڈل انڈین فلموں کے اداکار نہیں بلکہ ازواج محترمات ہیں۔ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہماری رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں تو یقیناً ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گی۔ اب ہر عورت کو اپنے کردار کو ازواج محترمات یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار پر رکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز، یہ نماز کی پابندی ہر عورت کرے، کیونکہ عورت نے ہی اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے گی تو پورا خاندان نماز پڑھنے لگے گا۔ دوسری چیز ہے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے، بے شک سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ عورت کا جھوٹ بولنا صرف ایک عورت کا جھوٹ بولنا نہیں بلکہ ایک ماں کا جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جب ماں ہی جھوٹ بولے گی تو اولاد جس کی تربیت ماں نے کرنا ہے وہ بھی لازمی جھوٹ بولے گی، اس طرح پورا خاندان ہی بگڑ جائے گا۔ تیسری چیز ہے صبر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر وہ سیکھ لے تو سب ہی سیکھ جائیں گے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ عورتیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کئی دن گھر میں فاقے ہوتے مگر کبھی اپنے شوہر سے گلہ نہیں کرتے۔ وہ وقت تو اسلام کا مشکل ترین وقت تھا، ان حالات میں بھی آپ کیسے کفار کے سامنے ڈٹی رہیں۔ اگر آپ صبر سیکھ جائے تو اس کی اولاد بھی صبر سیکھ جائے گی۔ چوتھی چیز ہے شوہر سے وفا، عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ زبان نہ چلائے، اس کی کمائی میں گزارا کرے، اس کا مال ناجائز ضائع نہ کرے، اس سے بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرتی ہو تو ایسی عورت بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور فرما بردار بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں چیز ہے
ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، اے اللہ کا نیک بندہ بنائے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا اپنی اولاد کو بنائے، اس کو تعلیم اور ہنر سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد آوارہ پھر رہی ہے اور ماں لگی ہے اپنے فیشن کرنے میں۔ شوہر بیچارہ سارا دن کام کر کے شام کو تھک ہار کر آتا ہے اور یہ رات کو بھی سکون گھر کا برباد کر کے رکھتی ہے، کیونکہ گھر میں سکون قائم رکھنا عموماً عورتوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ مرد تو سارا دن گھر سے باہر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ بعض مرد و حضرات کئی دن گھر واپس نہیں آتے کاموں کی وجہ سے، تو اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ماں اور باپ دونوں کو ملتا رہے، تو انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت ہی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اور یہ بات بھی والدین یاد رکھیں، اولاد کی خراب تربیت کرنے پر اگر اولاد زبان درازی، شرابی یا چور بن جاتی ہے تو اس کا وبال بھی والدین پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر چاہتے تو اپنی اولاد کو اپنی تربیت سے نیک بنا سکتے تھے۔ آخری اور بہت اہم بات، اپنی زبان کی حفاظت، کیونکہ جب عورتیں اپنی زبان سے زہر اگلتی ہیں تو گھر کا گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کوئی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک وہ جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اگر عورتیں ان تمام نیک اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کرتی رہیں، استغفار کا ورد کرتی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جو کمی رہ جائے گی معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔